پاکستان میں آج کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی امپورٹر ہے وہ اپنی مرضی سے اس وقت مال امپورٹ نہیں کر سکتا ہے. بینکس ایل سی نہیں کھولتے. ایل سی کھول لے مال آ جائے, بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے. تو 1998 کے بعد جب اٹامک بلاسٹ ہوئے تھے اور سینکشنز لگی تھیں, اس کے بعد سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ, اور یہ بھی نون لیگ کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان نے کیپٹل کنٹرولز انٹروڈیوس کرائے ہیں اپنی معیشت میں. کیپٹل کنٹرولز دیوالیہ معیشت کے اندر انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں کہ 1998 میں جب یہ کیا گیا تھا تو یہ بہت بڑا بلنڈر تھا. آج تک اس شوق سے ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے وہ اٹھ نہیں سکی. ایک ادارہ ہے فچ, عالمی ادارہ, اس نے کہا ہے کہ اس سال پی ڈی ایم کے پہلے دور حکومت میں پہلے سال میں معیشت کی ترقی کی رفتار صرف اور صرف 0.2% ہوگی. یاد رہے کہ عمران خان 6% معاشی ترقی پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے. ایک صاحب تھے وہ اپنے کیلکولیٹر نکال کے کہتے تھے کہ اتنے کروڑ لوگ پاورٹی کے نیچے چلے گئے, پاورٹی انڈیکس سے پاکستان میں اتنے بے روزگار ہو گئے. آج وہ بھی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتے. ہر طرف خاموشی کر دی گئی ہے. لیکن جبر کے ساتھ آپ نے سیاسی نظام تو کھڑا کر لیا ہے, جبر کے ساتھ معاشی نظام کو کیسے کھڑا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جو فگرز آ رہے ہیں, ایسا لگتا کیا ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ اسحاق ڈار کا آنا اور مفتاح کا جانا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری معیشت کو کڑائی سے نکال کے آگ میں جھونک دیا گیا ہے. بہت شکریہ جی. سوالات؟ بھائی تھوڑا یہ بتا دیں کہ جس سرکار سے آپ نے پہلے سنایا کہ وہ کل چلے گئے اور وہ آگے کہیں سے کام کرتے ہیں, آپ پاکستان کی معیشت آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان سرکار کے آنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ کی طرف جائے گا کیونکہ چیزیں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو کم ترین قیمتوں کے باوجود صرف $2.5 ارب تھا جب یہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے حکومت لی تھی 2013 میں. تو یہ اچھی خاصی معیشت کو ایک کرائسس میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. پوری دنیا نے آئل بونینزا سے فائدہ اٹھایا, تو اب تو ان کو ایک کرائسس والی معیشت مل رہی ہے. اللہ ہی رحم کرے کہ اب یہ کیا کریں گے. جو ان کی سوچ ہے معیشت کے حوالے سے, جو ان پالیسیوں کی یہ بات کرتے ہیں, وہ تو سٹیبلائزیشن یا وہ ریسکیو کی پالیسیز یا ریکوری کی طرف تو نہیں لے جانے والی لگتی. اس سے تو لگتا ہے کہ, اور ٹرکی میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا جن پالیسیز کی یہ بات کر رہے ہیں نا ڈار صاحب, ٹرکی میں یہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ قوم کو آ کے بتائیں تو صحیح نا ڈار صاحب کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ابھی تک تو انہوں نے قوم کو آ کے بتایا ہی نہیں کہ بھئی میری پالیسیز پہلے سے کیا مختلف ہوئیں گی. میں نے اس اکانومی کو, جس کو مریم نواز کہتی ہیں کہ مفتاح نے کرائسس میں ڈالا, اس کو نکالنے کے لیے میں کیا کروں گا. ابھی تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. لیکن جو ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی سری لنکا اور ٹرکی نے غلطی کی تھی جو لگتا ہے ڈار صاحب کرنے والے. اچھا, حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر نیچے آئے گا. کیپٹن صفدر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ایسا ہوا, ڈالر نیچے آ گیا. پیٹرول کی قیمتیں بھی رات کو 12-13 روپے کم ہوئی ہیں. اس کے اوپر ذرا بتائیے گا اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے تھی اور اس وقت ڈالر نیچے کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کا روپیہ اس طرح نہ رلتا تو آپ کے پیٹرول کی قیمت آج 185 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی, بلکہ کم ہونی چاہیے تھی 160-70 کے. اور اگر آپ روس سے تیل لینے کی جرت رکھتے, سنیں آپ سرکار سے اجازت مانگ رہے ہیں, تو اگر روس سے تیل لینے کی جرت رکھتے تو 125 روپے لیٹر آج پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے نہیں کیا. یہ جو ڈالر نیچے آیا جناب, بات یہ ہے کہ عمران خان کے 3.5 سال کی حکومت میں 40-45 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھا. ان کے 5 مہینوں کے اندر, 3.5 سال ایک طرف, ان کے 5 ماہ کے اندر ڈالر جو ہے وہ 52-55 روپے جو ہے وہ اپنی قیمت بڑھ گئی ہے اس کی. اور اب 4 پہ نیچے آیا تو انہوں نے بگڑے ڈالنے شروع کر دیے ہیں. پہلے بھی یہ آرٹیفیشلی اوپر لے کے گئے تھے, اب بھی آرٹیفیشلی نیچے لے کے آئے. سب سے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ کی معیشت کے فنڈامنٹلز, جو آج آپ کے پاس جو ڈیٹ سروسنگ کے لیے فائنینسنگ گیپ ہے وہ تو آج بھی کھڑا ہے. اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا ڈار صاحب آ کے جواب دے نا. دیکھیں, یہ آرٹیفیشلی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی معیشت کی سمت نہیں تھی مکمل طور پہ. مارکیٹس کا یہ خیال ہوتا ہے عمومی طور پہ ڈار کے بارے میں کہ یہ جتنے آپ کے ریس ہے ریزروز ہیں, پوری معیشت کو مفلوج کر کے یہ آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر 50-55 روپے آپ 5 ماہ کے اندر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ 5 روپے پیچھے آ جاتا ہے تو کوئی بنگڑے ڈالنے والی بات ہے. آج بھی آپ کا فائنینسنگ گیپ کھڑا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو سارے فگرز بتائے, معیشت آپ کی 0.2% پہ گرو کر رہی ہے, اور آپ کا نیا وزیر خزانہ وہ ہے جو کم قیمتوں کے باوجود 2017 میں معیشت کو
تباہ کر کے فرار ہو گیا تھا. تو یہ کیسے معاملات ٹھیک ہوئیں گے؟ ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں میں جو ریلیف مل رہا ہے مریم نواز کو، اسحاق ڈار وغیرہ کو، اس پر کافی زیادہ تنقید کر رہی ہے. آپ کی بھی حکومت رہی ہے، ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے تو پھر عدالتوں سے اس کو ریلیف ملتا ہے. خان صاحب کے اوپر جو پارلیمنٹ حملہ کیس تھا بطور وزیر اعظم وہ بری ہوئے. صدر صاحب نے اپنا جو استثناء تھا وہ ختم کر کے عدالتوں والا وہ بھی اس کیس میں بری ہوئے. تو جب عدالتیں پی ٹی آئی کو ریلیف دیتی ہیں تو پی ٹی آئی تعریف کرتی ہے، جب نون لیگ کو ملتا ہے تو نون لیگ تعریف کرتی ہے. کیا ہمارے ہاں ایسا ہی نظام چلتا رہے گا یہ جو عدالتی؟ دیکھیں جو یہ ڈار صاحب کے اور مریم نواز کے معاملے میں ہوا ہے اس سے تو نون لیگ خود بھی شرمندہ نظر آ رہی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا تو توہین عدالت لگنے کا بڑا خطرہ ہے. آج کل عدالتیں اپنے جلال میں ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں عدالتیں بھی قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیتی ہیں نا. اگر چور سارے اکٹھے ہو کے چوری کو جائز قرار دے دیں اور پھر کہیں کہ ہم باعزت بری ہو گئے تو اس میں یہ کیسا نظام ہے پھر؟ یہ تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اور ایک بات جو آپ نے کہا خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرز پہ جو دہشت گردی کا لگا تھا وہ ایک سیاسی چارج تھا. ہماری حکومت ہی ہم چاہتے تو اس کو انفلوئنس کر کے ہٹاتے نہیں. ہم نے پیشیاں دی کورٹ میں، کورٹ نے پورا سنا اور واضح ہو گیا کہ یہ دہشت گردی کے جو چارجز تھے یہ ایف آئی آرز یہ سیاسی ہیں. جیسے ابھی پھر ہم پہ ہو گئی ہیں، میرے پہ بھی 4 ایف آئی آرز ہیں یہ 25 مئی کی، یہ سیاسی ہیں. لیکن ادھر تو نیب کے کیسز ہیں، چوری ہے. اور مجھے بتائیں جب مریم نواز کا بھائی خود ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی الحمدللہ یہ تو ہماری پراپرٹیز ہیں اور مریم بینیفیشری ہے اس کی، وہ ٹرسٹ کی چارج لیتی ہے. تو جب بھائی خود کہہ رہا ہے تو مجھے کچھ حیرانگی تو ہوگی کہ عدالتیں کیسے ان کو باعزت بری کر رہی ہیں. اور میرا یہ بھی مطالبہ ہے یو کے کی حکومت سے کہ اگر ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے تو اسے وہاں پہ جو غریب غرباں ہیں لندن میں اس کے لیے پناہ گاہ بنا دیا جائے. بالکل. میڈم یہ بتائیے کہ عمران خان نے وہ آڈیو لیکس میں کہا کہ پلیز کسی کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، پھر آگے وہ سلپ اپ. ہاں نہیں سلپ اپ نہیں بالکل صحیح. مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. یہ آپ یاد رکھیں او آئی سی فورن منسٹرز کی کانفرنس ہونے والی تھی. فورن آفس نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کانفرنس کی وجہ سے جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہوتی اگر آپ نے اس پہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ بھی دینا ہے تو نام نہ لیں اس ملک کا جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہوتی. ان کی ایڈوائس پہ، فورن آفس کی ایڈوائس پہ خان صاحب نے ریسٹرینٹ شو کیا. سلپ اپ کہیں نہیں ہوا. ہم سارے پھر بولے اور خان صاحب خود بولے، لیکن فورن منسٹرز کانفرنس اور او آئی سی کو ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس میں امریکن الائز بہت سارے اور جو ہمارے بھی دوست ممالک ہیں وہ آ رہے تھے. اس واسطے ہم نے قوم کی وجہ سے اور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم نے یو ایس کا نام نہیں لیا. لیکن جب وہ ختم ہو گئی اور ہم نے واضح طور پہ جب ہمیں پتہ چلا کنسپریسی ہے اور ان ایکشن بھی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر ہم نے ایکسپوز کرنا تھا اور کیا. ہماری ساری لیڈرشپ انکلوڈنگ مائی سیلف امریکہ کا نام لیا، خان صاحب نے جلسوں میں لیا. تو یہ کوئی سلپ اپ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی جس سے ملک کو اس وقت نقصان نہ پہنچے فورن وہ او آئی سی کی فورن منسٹرز کی کانفرنس کی وجہ سے. اور اس واسطے اتنی میں وہی کہہ رہی ہوں نہایت بیوقوف ہیں یہ. اس خان صاحب کی یہ آڈیو جو خود لیک کی ہے، جو ان کو تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کی اور پرنسپل سیکرٹری کی اور فورن منسٹر کی کانفرنسز جو کہ فون کالز جو کہ سیکرٹ ہوتی ہیں، جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، ان شہباز شریف نے لیک آؤٹ کی ہے. اس پہ تو ہم سوچ رہے ہیں اس پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس کی اوتھ کے خلاف جو یہ گیا اس پہ تو ہم ایکشن بھی لے سکتے ہیں. کرمنل حرکت کی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ملا کیونکہ قوم کو جو مریم شور مچا رہی تھی سائفر ہے ہی نہیں. اب بی بی ان کو سمجھ آ گئی تمہیں سائفر ہے اور سازش ہوئی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کل آپ میٹنگ میں تھی جس میں لانگ مارچ سے متعلق فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں نکال دیں گے. یہ لانگ مارچ ہوگا، جلسہ ہوگا، ختم ہو جائے گا یا آگے دھرنا؟ نہ یہ لانگ مارچ ہوگا نہ جلسہ ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے. بہت شکریہ جی.